بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب نسیم ہدایت کے جھونکے، پارٹ نمبر 1، پیج نمبر 1۔ اسلام قبول کرنے والے نو مسلم بھائیوں کی کہانی، خود ان کی زبانی افادات۔ داعی اسلام حضرت مولانا محمد کلیم صاحب صدیقی، سرپرست ماہنامہ ارمغان و ناظم جامعۃ الامام ولی اللہ اسلامیہ، ماہلت مظفر نگر، یو پی۔ مرتب مفتی محمد روشن شاہ قاسمی، محتمم دارالعلوم سونوری، ضلع اکولہ مہاراشٹر۔ جلد اول تا چہارم۔ فہرست مضامین عرض مرتب۔ مقدمہ حضرت مولانا محمد کلیم صاحب صدیقی مدظ اللہ العالی۔ تقریض مولانا وسیع سلیمان صاحب ندوی۔ آئیے عہد وفات تازہ کریں۔ عبداللہ بھائی مسلمانوں کا دشمن پر دیپ چند اہیر سے ایک ملاقات۔ 14۔ ڈاکٹر صفیہ سروج شالنی ایم جی سے ایک ملاقات۔ بہن عائشہ ڈی ایس پی کی بیوی بلوندر کور سے ایک ملاقات۔ جمیلہ بہن کارخانہ دار پشپا سے ایک ملاقات۔ ماسٹر محمد عامر صدر شیو سینا پانی پت بلبیر سنگھ سے ایک چشم کشا ملاقات۔ طیب بھائی رام ویر رہزن سے ایک ملاقات۔ ڈاکٹر سعید احمد شیلندر کمار ملہوترا سابق پرنسپل سے ایک چشم کشا ملاقات۔ ڈاکٹر محمد حذیفہ ڈی ایس پی رام کمار سے ایک ملاقات۔ جناب عبد الرحمن انل راؤ آریہ سماجی شاستری سے ایک ملاقات۔ جناب نور محمد رام پھل کسان سے ایک ملاقات۔ انجینئر محمد خالد الیکٹریکل انجینئر ونود کمار کھنہ سے ایک ملاقات۔ توحید بھائی شیو سینک دھرمیندر سے ایک ملاقات۔ عبداللہ کٹکی انگلش کے استاد سنجیو پٹنائک سے ایک ملاقات۔ بھائی ڈاکٹر محمد احمد بھنگی رام چندر سے ایک ملاقات۔ سہیل صدیقی ٹھاکر یوراج سنگھ گجرات سے ایک چشم کشا ملاقات۔ ماسٹر عبد الواحد سائنس کے لیکچرر سنجیو استھانہ سے ایک ملاقات۔ محمد اسحاق اشوک کمار سول انجینئر بجرنگ دلی سے ایک دلچسپ ملاقات۔ محمد سلمان دلت پولیس مین بنواری لال سے ایک ملاقات۔ بھائی حسن ابدال کاوڑیا جے وردھن سے ایک ملاقات۔ ندیم احمد صاحب کمپنی ڈائریکٹر سے ایک ملاقات۔ مضامین جلد دوم۔ نشان سلسلہ عرض مرتب جلد دوم، صفحہ نمبر 137۔ ایک خوش قسمت نو مسلمہ آمنہ پنڈت کی صاحبزادی انجو دیوی سے ملاقات۔ جناب محمد نعیم صاحب بلڈ راتر پال سنگھ چوہان سے ایک ملاقات۔ جناب رضوان احمد کپڑے کے تاجر راجن سے ایک ملاقات۔ ایک عاشق رسول جناب محمد احمد رام کرشن شرما آریہ سماجی سنسکرت کے استاد سے ایک ملاقات۔ حکیم عبد الرحمن طالب علم امت کمار سے ایک ملاقات۔ محمد سلمان رام ویر سنگھ وزیر آباد مارشل آرٹ چیمپئن دہلی سے ایک ملاقات۔ چودھری عبداللہ پہلوان شیو سینا کے عہدیدار سے ایک ملاقات۔ جناب محمد عمر گوتم شیام پرتاپ بی ایس سی کی آپ بیتی۔ ایک خوش قسمت بہن زینب چوہان نائب تحصیلدار کی بیوی سے ایک ملاقات۔ دسترخواں اسلام پر نوبارک بہن خدیجہ سیما گپتا سے ملاقات۔ جناب محمد شاہد رام دھن دویدی پروڈکشن مینیجر سے ایک ملاقات۔ شمیم بھائی شیام سندر حضرت کی گاڑی پر حملہ کرنے والے گینگ کا رکن سے ایک ملاقات۔ محمد اسجد صاحب ونود کمار سے ایک ملاقات۔ جناب عبد الحلیم نرمل کمار ڈرائنگ آپریٹر سے ایک گفتگو۔ ڈاکٹر محمد عمر راج ببر ٹھاکر ایم بی اے پروفیسر سابق ڈین سے ایک ملاقات۔ محمد اکبر مہیش چندر شرما مشہور پنڈت کے صاحبزادے سے ایک ملاقات۔ ایک نو مسلم بھائی عبد الرشید دوستم سنیت کمار سوریا ونشی گرو کل کے طالب علم بریک ڈانسر سے مفید ملاقات۔ محمد اکرم وکرم سنگھ ایم اے سے ایک دلچسپ ملاقات۔ جناب سیٹھ محمد عثمان سیٹھ لالا ستیش چندر گوئل سے ایک ملاقات۔
بھائی علاؤالدین شرابی کسان راجیشور سے ایک ملاقات، جناب محمد اکبر جیتندر کمار کسان سے ایک ملاقات، جناب سیٹھ محمد عمر سیٹھ رام جی لال گپتا بجرنگ دلی سے ایک ملاقات۔ فہرست مضامین جیلتوم عرض مرتب، جناب عبداللہ صاحب گنگا رام چوپڑا جی ریٹائرڈ سیل ٹیکس افسر سے ایک ملاقات، 242۔ ڈاکٹر ارم صاحبہ ایم ایس ایم بی بی ایس مودی خاندان کی نو مسلمہ سے ایک ملاقات۔ محترمہ شہناز صاحبہ ملہوترا خاندان کی نو مسلمہ مدینہ منورہ کی مکین سے ایک ملاقات۔ محترمہ سلمہ انجم صاحبہ مدھو گویل سے ایک ملاقات۔ محترمہ حلیمہ سعدیہ صاحبہ وزارت میں سیکرٹری نو مسلمہ سے ایک ملاقات۔ جناب محمد لیاقت صاحب زمیندار چوبل سنگھ گوجر سے ایک ملاقات۔ ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب کمل سکسینہ ڈی آئی جی کے صاحبزادے سے ایک ملاقات۔ جناب محمد انس صاحب منیجر، ورن کمار چکرورتی انگریزی میں ایم اے سے ایک ملاقات۔ جناب ڈاکٹر قاسم صاحب پرمود کیسوانی ایم ایس گولڈ میڈلسٹ سے ایک ملاقات۔ محترمہ خیر النساء صاحبہ شالنی دیوی سے ایک ملاقات۔ جناب محسن صاحب تاجر رمیش سین سے ایک ملاقات۔ مولانا محمد عثمان صاحب قاسمی سنیل کمار راجپوت سے ایک ملاقات۔ جناب بلال صاحب نو مرہیرا لال سے ایک ملاقات۔ چودھری آر کے عادل صاحب رام کرشن لاکڑا پراپرٹی ڈیلر سے ایک ملاقات۔ جناب ماسٹر محمد اسلم پرمود کمار آشرم چلانے والے خاندان کے فرد سے ایک ملاقات۔ جناب عبد الرحمن صاحب رگھو بیر سنگھ کمہار سے ایک ملاقات۔ جناب محمد صادق ایڈوکیٹ ستیندر ملک سے ایک ملاقات۔ محترمہ عائشہ باجی صاحبہ برہمن خاندان کی نو مسلمہ سے ایک ملاقات۔ جناب قاضی محمد شریح صاحب سمیر پی سی ایس جج سے ایک ملاقات۔ جناب محمد عمر صاحب آدیش سے ایک ملاقات۔ ڈاکٹر محمد اسعد صاحب راجکمار جاٹ زمیندار مشہور 165 افراد قاتل فوجی کے ساتھی سے ملاقات۔ چوتھی جلد نشان سلسلہ فہرست مضامین عرض مرتب صفحہ 346۔ تبصرہ حضرت مولانا مفتی محمد شعیب صاحب مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور، داعیہ اسلام حضرت مولانا محمد کلیم صاحب صدیقی سے ایک گفتگو۔ جناب محمد حسن صاحب پولیس انسپکٹر رویندر ملک سے ایک ملاقات۔ ایک نو مسلم داعیہ ڈاکٹر اسما علی کلپنا ایم بی بی ایس سے ایک ملاقات۔ ایک بالکل امی اور مخلص داعیہ فاطمہ سے انٹرویو۔ بھگوان بنا انسان محمد محب اللہ سوامی آنندہ۔ مولوی محمد یونس صاحب سبھاش شنکر لال سے ایک ملاقات۔ جناب محمد طٰہٰ چرچ لائبریری کے انچارج جونی سے ایک ملاقات۔ محترمہ کملا سریا انگریزی اور ملیالم زبان کی بین الاقوامی شہرت یافتہ ہندوستان کی ہندو مصنفہ کملا داس سے ایک انٹرویو۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ گلوکار مائیکل جیکسن کے بھائی جرمین جیکسن سے انٹرویو۔ محمد یوسف پاکستانی کرکٹر یوسف یوحنا کا قبول اسلام۔ ایک نوجوان محمد ہاشم جرائم پیشہ پرشاد سنگھ سے ملاقات۔ ایک امریکی نو مسلم بچی سارہ سے انٹرویو۔ سابق انٹرنیشنل چرچ کے جنرل سیکریٹری کولن چیک سے ایک گفتگو۔ محمد داؤد فادر مارکس اڈیسہ سے انٹرویو۔ جناب اقبال احمد ریلوے رنجی کھلاڑی نو مسلم سے ایک ملاقات۔ ایک نو مسلم بھائی عبید اللہ سافٹ ویئر انجینئر ونود کمار گوئل سے ایک ملاقات۔ محمد اقبال ایڈوکیٹ راجندر ملک سے ایک ملاقات۔ بھائی محمد رئیس کار میکینک رمیش کمار سے ایک ملاقات۔ سلمان صدیقی پروفیسر ارون کمار سے ایک ملاقات۔ ماہنامہ ارمغان کا مختصر تعارف 446۔ عرض مرتب زیر نظر کتاب نسیم ہدایت کی جھونکیں دراصل ان نو مسلم بھائیوں کے انٹرویوز کا مجموعہ ہے جو خداوند عالم کی توفیق و عنایت اور داعیہ اسلام حضرت مولانا محمد کلیم صاحب صدیقی اور ان کے رفقا کی کوششوں سے نعمت اسلام اور ہدایت کے نور سے سرفراز ہوئے۔ ان نو مسلم بھائیوں کے قبول اسلام کے تفصیلی حالات و واقعات ماہنامہ ارمغان میں مسلسل شائع ہوتے رہے ہیں اور الحمدللہ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ ماہنامہ ارمغان
پھلت ضلع مظفر نگر یوپی سے داعی اسلام حضرت مولانا محمد کلیم صاحب صدیقی کی سرپرستی میں شائع ہوتا ہے، جس کے ایڈیٹر حضرت مولانا وسیع سلیمان صاحب ندوی ہیں، اور اس رسالہ کے پبلشر قاری نصیر احمد صاحب خوشحال پوری ہیں، جو اسے مفید سے مفید تر بنانے، ہر خاص و عام تک پہنچانے میں ہمتاً مصروف رہتے ہیں۔ رسالہ کی پبلسٹی کے سلسلہ میں موصوف ایک مرتبہ دارالعلوم سونوری تشریف لائے تو اس موقع پر بندہ کی مرتب کردہ کتابوں کا سرسری جائزہ لینے کے بعد انہوں نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ ماہنامہ ارمغان میں شائع شدہ نو مسلم بھائیوں کے انٹرویوز یکجا کر کے اگر کتابی شکل میں شائع کیا جائے تو دینی کام کرنے والے احباب بڑے پیمانے پر مستفید ہو سکتے ہیں، جبکہ بندہ ارمغان کے ان اہم انٹرویوز کو موقع بموقع فوٹو کاپی کروا کر ساتھیوں میں تقسیم کروایا جاتا تھا، اور اس کا بڑا اچھا اثر یہ ہوتا تھا کہ اکثر پڑھنے والے احباب اس سے تاثر لے کر دعوت کے کام کے لیے عملاً کھڑے ہو جاتے۔ یہ صورتحال بندہ کے سامنے تھی، لہٰذا جب قاری صاحب نے اس کا حکم فرمایا تو بندہ کے دل میں بھی اس کام کے کر گزرنے کا داعیہ پیدا ہوا، لہٰذا اللہ کا نام لے کر اس کی توفیق و تائید سے ہم نے پہلی جلد کے کام کا فوراً آغاز کر دیا۔ الحمدللہ چند دنوں کی مسلسل کوششوں کے بعد ہم قبول اسلام کی داستان پر مبنی انٹرویوز کا حسین و جمیل گلدستہ مرتب کر کے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ کام مکمل ہونے کے بعد بندہ نے دہلی کا سفر کیا، حضرت مولانا محمد کلیم صاحب صدیقی سے مورخہ 3 مئی 2009 کو دہلی میں تفصیلی ملاقات کی اور اس کتاب کے لیے تقریض اور کتاب کے لیے نام کی درخواست کی تو حضرت نے نام بھی تجویز فرمایا اور تقریض بھی عنایت فرمائی۔ اللہ حضرت کا سایہ عاطفت دادیر انسانیت کے سروں پر قائم رکھے اور ہم سب کو ان سے بھرپور استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب کو اللہ پاک نے ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ پہلا ایڈیشن 25 روز کے قلیل مدت میں ہاتھوں ہاتھ نکل گیا۔ دوسرا ایڈیشن اغلاط کی تصحیح کے بعد نئی ترتیب و تزئین کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ محترم مولانا عبد المصور صاحب ندوی زید مجدہم ڈونگر گاؤنی ضلع اکولہ اور برادم محمد یعقوب علی ولد جناب میر واجد علی صاحب عادل آبادی نے اس کتاب کے مسودہ پر نظر ثانی فرما کر مفید مشورے دیے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا عطا فرمائے اور دعوتی کارگزاریوں کے اس دستاویز کو طباعت کو ہدایت عامہ کا سبب اور امت مسلمہ کے لیے دعوت کے کام پر کھڑا ہونے کا ذریعہ بنائے۔ محمد روشن شاہ قاسمی محتمم دارالعلوم سونوری 26 رجب المرجب 1430 ہجری م 20 جولائی 2009 بروز پیر۔ مقدمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منبع اخلاق، مشفق انسانیت، داعی اسلام حضرت مولانا محمد کلیم صاحب صدیقی مدظ اللہ العالی، خلیفہ مجاز مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی وعارف باللہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی۔ خالق کائنات فعال لما یرید علی کل شیء قدیر علیم و خبیر۔ رب نے اپنے سچے کلام میں ببانگ دہل یہ اعلان فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورہ توبہ۔ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، گو مشرکین کیسے ہی ناخوش ہوں۔ حجاز مقدس کی حد تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دین حق دوسرے تمام باطل مذاہب پر غالب آ گیا تھا، مگر یہ عالمینی دین سارے عالم میں غالب ہونا ہے۔ اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر بھی دی ہے کہ ہر کچے اور پکے گھر میں اسلام داخل ہو کر رہے گا۔ قرب قیامت کے اکثر آثار ظاہر ہو چکے ہیں۔ اسلام کا پیغام پوری انسانیت تک پہنچانے کی ذمہ داری ختم نبوت کے صدقے میں ہمیں عطا کی گئی تھی۔ اس فرض منصبی سے مجرمانہ غفلت کی وجہ سے دین حق اسلام جو خیر محض ہے کا تعارف لوگوں کو نہ ہو سکا، اور پوری دنیا میں اس عدم واقفیت کی وجہ سے یا غلط واقفیت کے نتیجہ میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا اپنے نقطۂ عروج پر ہے، مگر اللہ کی شان ہادی اور اس کی ربوبیت کے قربان کے اسلام، قرآن اور مسلمانوں کے خلاف
اس پروپیگنڈا سے عام انسانوں میں اسلام کو جانے کا تجسس بڑھ رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ اسلام کو مسلمانوں کے کردار، معاملات اور اخلاق سے جانتے تھے، مگر اب جدید ذرائع ابلاغ کی کثرت، خصوصاً انٹرنیٹ کی ایجاد نے حقیقی اسلام لوگوں کے بستروں تک پہنچا دیا ہے۔ اس کی وجہ سے پورے عالم میں جوک در جوک لوگ اسلام قبول کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور حیرت ناک بات یہ ہے کہ قبول اسلام کے واقعات مغربی ملکوں میں زیادہ ہیں، جہاں سے خاص طور پر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ روحانیت، اہل محبت اور مذہب سے جنون کی حد تک تعلق رکھنے اور مسلمانوں کے بعد مذہب پر سے سب سے زیادہ قربانی دینے والوں کے ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں بھی اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد کم نہیں ہے۔ پوری دنیا میں بڑی تعداد میں اسلام قبول کرنے والوں کی حالات پر غور کیا جائے تو تین باتیں خاص طور پر حیرت ناک ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان خوش قسمت ہدایت یاب ہونے والے نو مسلموں کے قبول اسلام میں مسلمانوں کی دعوتی کوشش کا دخل بہت کم ہے۔ اسلام کی کسی چیز میں کشش محسوس کر کے اسلام مخالف کسی پروپیگنڈا سے متاثر ہو کر اسلام کو جاننے کا شوق پیدا ہوا، اسلام کا مطالعہ کیا اور مسلمان ہو گئے، یا اپنے مذہب کی کسی رسم سے انفعال کے نتیجہ میں مذاہب کا تقابلی مطالعہ ہدایت کا ذریعہ بنا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ان خوش قسمت دسترخواں اسلام پر آئے ہوئے نو مسلم مہمانوں کے ایمان، تعلق مع اللہ، دین کے لیے قربانی اور دعوت کے جذبہ کو دیکھ کر خیر القرون کے مسلمان یاد آ جاتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا حال اللہ کے اس فرمان کا کھلا مظہر ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ سورہ محمد۔ اور اگر تم روح گردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم پیدا کر دے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ اشاعت اسلام کے ان واقعات کی کثرت کے ساتھ جب ہم پوری دنیا کے حالات کے تناظر میں غور کرتے ہیں تو انتہائی خطرناک فکر کی بات سامنے آتی ہے کہ جس تیزی کے ساتھ، بلکہ جس طرح جوک در جوک نئے لوگ اسلام کے سایہ میں آتے دکھائی دیتے ہیں، اسی کثرت سے مسلمانوں کے مرتد ہونے واقعات بھی دکھائی دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ تو تعداد اور معیار کے لحاظ سے بالکل متوازی تبدیلی کا فیصلہ دکھائی دیتا ہے۔ کسی علاقے میں جتنے نئے لوگ مسلمان ہوتے ہیں اتنے ہی مسلمان مرتد ہو جاتے ہیں، یا جس معیار کا غیر مسلم مشرف کا اسلام ہوا، اسی معیار کا کوئی مسلمان مرتد ہو گیا۔ دسترخواں اسلام پر آنے والے ان نو وارد خوش قسمت نو مسلموں کی داستانیں ہم رسمی اور خاندانی مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے والی اور جھنجھوڑنے والی ہوتی ہیں، اور ان سے جہاں ایک طرف یاس میں آس دکھائی دیتی ہے، وہیں اپنے دعوتی فریضہ سے غفلت کی وجہ سے تبدیلی کی وارننگ بھی سنائی دیتی ہے۔ کسی نہ کسی طرح اشاعت اسلام کے یہ واقعات ایمانی حرارت پیدا کرنے اور غفلت و جمود توڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ مسلمانوں میں ان خوش قسمت نو مسلموں کے حالات پڑھ کر غیرت ایمانی پیدا ہونے اور دعوت کا جذبہ رکھنے والوں کو حوصلہ ملے اور ان کی زندگی سے دعوتی تجربات سامنے آئے۔ اس مقصد سے الحمدللہ ماہنامہ ارمغان نے چند سالوں سے ہر ماہ میں ایک نو مسلم کی آپ بیتی کا سلسلہ بطور انٹرویو نسیم ہدایت کے جھونکے کے عنوان سے شروع کیا تھا۔ یہ اشاعت اپنے مقصد میں بہت کامیاب ہوئی۔ ملک کے مختلف رسائل اخبارات نے ان کو شائع کیا، ان کے مجموعے شائع ہوئے اور اردو کے علاوہ ملک کی دوسری زبانوں میں ترجمے شائع ہونے لگے۔ اس سے الحمدللہ ملک بلکہ بیرون ملک میں بھی مسلمانوں میں بڑا دعوتی جذبہ پیدا ہوا اور ایک طرح سے صدیوں کا جمود ٹوٹا۔ یہ انٹرویو اس حقیر کے فرزند میاں احمد افواہ ندوی اور ان کی بہنوں اسماء ذات الفوزین امت اللہ اور مسنہ ذات الفیض سدرہ نے لیے ہیں۔ ان آپ بیتیوں کے بعض مجموعے کتابی شکل میں پہلے بھی شائع ہو چکے ہیں، مگر اب مکمل طور پر کام کرنے کے لیے ہمارے ایک بلند ہمت رفیق، داعی اللہ، خادم القرآن سنت، محب و مکرم جناب مفتی روشن شاہ صاحب قاسمی زید لطفہ نے نئی ترتیب کے ساتھ شائع کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حوصلہ، بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ انہوں نے لسان تبلیغ حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری نور اللہ مرکزہ سے اپنے ذاتی اور طویل تعلق کی بنا پر خاص استفادہ کیا ہے، اور ہمارے تبلیغی اکابرین کی تقریروں اور ملفوظات کی ترتیب و اشاعت کا مبارک کام اللہ نے ان سے لے لیا ہے، اور بہت کم وقت میں خود الحمدللہ علاقہ میں تعلیم و دعوت کے سلسلہ میں قابل رشک خدمات ان سے لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دینی دعوتی خدمات کے لیے بھی بڑے جذبہ اور سلیقہ سے نوازا ہے۔ انہوں نے نو مسلموں کی ان تمام آپ بیتیوں کو جو ارمغان میں شائع ہوئی ہیں ترتیب وار مرتب کر کے اشاعت کا پروگرام بنایا ہے۔ یقیناً ایک
مبارک قدم ہے اور مفتی صاحب موصوف کی طرف سے ملت کے لیے ایک مبارک تحفہ ہے جسے وہ نسیم ہدایت کے جھونکے کے نام سے ملت کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ میں مفتی صاحب موصوف کو اس اشاعت پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بدل و جان دعا ہے کہ یہ مجموعہ خیر امت کے افراد کو ذلت کے گڑھے سے نکال کر پھر ماضی کی عزت اور خیر امت کے منصب پر لانے کا ذریعہ بنے اور مفتی موصوف کے لیے ذخیرہ آخرت اور سعادت دارین کے حصول کا وسیلہ ثابت ہو۔ خاک پائے خدام دین محمد کلیم صدیقی جمعیت شاہ ولی اللہ پھلت ضلع مظفر نگر یوپی 2 جمادی الثانیہ 1430 ہجری۔ تقریر حضرت مولانا وسیع سلیمان صاحب ندوی زید مجتہم استاذ تفسیر و فقہ جامع الامام شاہ ولی اللہ اور ایڈیٹر ماہنامہ ارمغان پھلت مظفر نگر یوپی۔ دعوت دین مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے، اسی عمل سے ان کی سربلندی اور سرفرازی رہی اور اس کو ترک کرنے کی وجہ سے وہ خدا و خلق کی نگاہ میں بے اعتبار اور بے حیثیت ہوتے گئے۔ مسلمانوں کو موجودہ زمانہ میں جتنے مسائل درپیش ہیں اور ان کی انفرادی اور اجتماعی حیثیت کے لیے جو چیلنج موجود ہے ان سب کا حل اور مشترک علاج کار دعوت سے عملاً وابستگی ہے۔ اسپین کے مسلمان دوسرے ممالک کے مسلمانوں سے کس چیز میں پیچھے تھے؟ مال و دولت کی ان کے پاس کمی نہ تھی، علم و فن فلسفہ و سائنس میں دنیا کی پیشوائی کر رہے تھے، لیکن داعیانہ صفت کے فقدان کے بعد کوئی دنیاوی اور علمی ترقی ان کے قومی اور مذہبی وجود کی ضامن نہیں بن سکی۔ اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کے ہر خطے میں اپنے مذہب و عقیدہ اور تہذیب و ثقافتی شناخت کے ساتھ باعزت زندگی گزاریں اور انہیں آبرو مندانہ پھلنے پھولنے کے مواقع حاصل ہوں تو انہیں سب سے پہلے اس کار منصبی کی طرف پوری توجہ کرنی ہی پڑے گی۔ قرآن کریم کی مدرجہ آیتوں کے سیاق و سباق، اس کے ظاہر و باطن اور بین السطور پر غور کرنے سے یہ حقیقت پوری طرح واضح ہوتی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ مائدہ 67۔ اے رسول، جو کچھ تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دو، اگر تم نے یہ نہ کیا تو تم نے کار رسالت کا حق ادا نہیں کیا اور اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ ماہنامہ ارمغان پھلت ضلع مظفر نگر یوپی، جو ایک خالص دینی دعوتی رسالہ ہے، اس کے مقاصد میں ابتدا ہی سے یہ جذبہ شامل ہے کہ خدا کے بندوں کو خدا سے ملانے اور بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھانے کے لیے ملت اسلامیہ کو آمادہ کیا جائے اور ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا جائے۔ اس سلسلہ میں دینی دعوتی ذہن رکھنے والے اہل قلم خصوصاً داعی اسلام حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب کی مختلف موضوعات کی دعوتی تحریروں کے ساتھ نسیم ہدایت کے جھونکے کے عنوان سے ہر ماہ اسلام قبول کرنے والی ایک خوش نصیب شخصیت کے انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ الحمدللہ یہ سلسلہ توقع سے بڑھ کر کارآمد اور مفید ثابت ہوا اور اس نے ملک کی جامد فضا میں ایک ارتعاش پیدا کر دیا، خصوصاً دعوت کی راہ کے مختلف مسائل کو سمجھنے اور اس سلسلہ کی بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی راہ ہموار ہوئی اور بڑے پیمانے پر دعوتی ذہن سازی کا کام انجام پایا۔ 1 ارب سے زائد آبادی کے اس ملک میں جہاں تقریباً ہر 5واں فرد مسلمان ہے، خیر امت ہونے کے سبب داعی اللہ کے منصب پر فائز ہے۔ اتنی بڑی تعداد تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر صوبہ، ہر شہر سے یہ آواز بلند ہو اور چراغ سے چراغ جلتے رہے۔ مقام شکر ہے کہ ملک کے ایک ممتاز عالم و مصنف اور داعی دین مفتی محمد روشن شاہ قاسمی نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور ان انٹرویوز کو نئی ترتیب و تزئین کے ساتھ پیش کر دیا۔ موجودہ زمانہ میں دعوت کے لیے ماحول بہت سازگار ہے، پوری دنیا میں قبول اسلام کی لہر چل رہی ہے اور لوگ از خود اسلام کی خیر کی طرف لپک رہے ہیں۔ اس لیے اگر تھوڑی سی دردمندی اور انسانیت کو دوزخ سے بچانے کی تڑپ اور فکر کے ساتھ دعوت پیش کی جائے تو توقع سے بڑھ کر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ ان تمام انٹرویوز کا یہی مشترکہ پیغام ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کی اس دردمندانہ گفتگو پر یہ تحریر ختم کی جاتی ہے۔ کیا اسلام کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ وہ اقوام بھی دریوزہ گری چھوڑ کر اپنے روایتی استغنا اور غیرت مندی کی بنیادوں پر کھڑی ہوں اور اپنے اساسی مقصد دعوت اللہ کو سنبھالے، جس سے اس کی حقیقی برتری کا جلوہ دنیا پھر ایک بار دیکھ لے، جو صرف دعوت دین ہی کے راستہ سے نمایاں ہو سکتا ہے۔ دینی دعوت کے قرآنی اصول، مؤلفہ حضرت قاری محمد طیب صاحب، صفحہ 16، وسیع سلیمان ندوی، 8 جمادی الثانیہ 1430 ہجری۔
آغاز سخن، آئیے عہد وفا تازہ کریں۔ زمین و آسمان کے مالک جس نے اس پوری کائنات کو اپنے حکم سے پیدا فرمایا، اس کو خوبصورتی عطا کی اور اپنی ان گنت مخلوقات سے اس کو آباد کیا، اس نے اس پوری کائنات کو اپنے تعارف، پہچان اور شناخت کا ذریعہ بنا دیا۔ اسی نے اس کی حکمرانی، پاسبانی اور نگرانی کے بطور انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس عالم میں اپنا نائب بنایا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں اور حضرت انسان کی رہنمائی اور رہبری اور رشد و ہدایت کی راہ پر لانے کے لیے نبیوں کا ایک طویل سلسلہ جاری فرمایا جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر جناب محمد الرسول اللہ پر آ کر منتہا ہوا، تاکہ یہ انسان وہ عہد الستو بھول نہ جائے جو اس نے عالم بالا میں اپنے پروردگار سے کیا تھا۔ اللہ کے یہ برگزیدہ بندے اپنے اپنے دور میں قوموں، قبیلوں اور خاندانوں میں بھیجے گئے اور دین کا، ایمان کا، اخلاق کا، انسانیت کا سبق بھٹکے ہوئے انسانوں کو دیتے رہے، اور آخر میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ اس کارزار عالم میں اس سلسلہ کی آخری کڑی بن کر تشریف لائے اور دنیا کے باطل ایوانوں میں توحید خداوندی کی ایک پر اثر آواز سے لرزہ پیدا کر دیا اور انسان کو انسانیت کا وہ سبق جو اس نے بھلا دیا تھا پوری قوت، طاقت اور ہمت، قربانی کے ساتھ یاد دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے، مکہ کے ایک بنجر پہاڑ کی چوٹی سے بلند ہوئی اور پورے عالم میں پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ خدا کی طرف سے ایسا دستور العمل اور قانون و شریعت لے کر آئے جو انسانی فطرت کا ہمراز اور دمساز تھا۔ زمین و آسمان نے کبھی اتنے مؤثر اور ہمہ گیر قانون کا تجربہ نہیں کیا تھا، لہٰذا باطل کے ساریان کی نظام اس کے سامنے فیل ہو گئے اور قرآنی تعلیمات، اس کی آیات و نشانات کے ذریعے انسان نے انسانیت کا ایسا سویرا دیکھا جس میں ساری تاریکیاں کافور ہو گئیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورہ صف آیت 6۔ ترجمہ وہی ہے جس نے ہدایت اور سچا دین دے کر اپنے رسول کو بھیجا تاکہ دین کے تمام بناوٹی شکلوں پر اس سچے دین کو غالب کر دے، چاہے مشرک لوگ کتنا ہی برا مانتے رہ جائیں۔ یہ لازوال ابدی ہدایت کا سرچشمہ وہ قرآن مجید ہے جس کے بارے میں خود اس کے بھیجنے والے نے یہ کہا، یہ ایک پیغام ہے تمام انسانوں کے لیے اور یہ بھیجا گیا اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے خبردار کیا جائے اور وہ جان لے کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے۔ محمد الرسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے صرف راہبر انسانیت ہی بنا کر نہیں بھیجا بلکہ ان کو شرافت اور زندگی کی صلاح و فلاح اور صفات حسنہ کا نمونہ بھی بنا کر بھیجا۔ مزید یہ کہ انسانیت کو راہ راست اور معیار اعلیٰ پر لانے کے لیے ایسی کاوش کے ساتھ بھیجا جس سے انسانوں کو جانوروں جیسی بے مہار زندگی سے نکال کر خیر و کامیابی کی زندگی میں داخل ہونے کی راہ ملی۔ رب العالمین نے اسی بنیاد پر ان کو رحمت للعالمین کی صفت عطا فرمائی۔ وہ امت جس کی طرف آپ بھیجے گئے اس کو بھی دعوت اللہ اور کلمہ توحید کو عام کرنے کے لیے ایسے مکلف بنایا گیا کہ جس کے کرنے پر ہی اس کی خیر و فلاح اور کامیابی و کامرانی کو مقدر کیا گیا۔ کنتم خیر امہ الخ، لہٰذا تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ امت نے جب جب دعوت کی ذمہ داری کو پورا کیا وہ کامیاب رہی، اور جب جب اس فریضہ سے غافل ہوئی امت ذلت و رسوائی سے دوچار ہوئی، انفرادی اعتبار سے ہو یا اجتماعی اعتبار سے۔ جب جب پیاسی قوموں تک حق و صداقت کی بات، کلمہ توحید کی دعوت پیش کی گئی، ایمان و اسلام کی بارشیں برسی، نسیم ہدایت کے جھونکے چلے اور اس کے دامن میں سلگتی، سسکتی، تڑپتی، کراہتی انسانیت نے راحت و آرام، چین و سکون، اطمینان کی سانس لی، آج کے اس پرآشوب دور میں بھی الحمدللہ جو لوگ اس فرض منصبی کو ادا کرنے میں سرفروشانہ جدوجہد کر رہے ہیں، خداوند عالم اپنے فضل اور ان کی محنتوں سے بھٹکتے انسانوں کو جادہ حق کو صراط مستقیم سے ہمکنار کر رہا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم بھی رسول اللہ کی تڑپ، کڑھن، سوزو، اضطراب اور ان کا درد لے کر پوری انسانیت کو مخلوق پرستی کی لعنت سے نکال کر خالق سے جوڑنے اور کفر و شرک کی بھول بھلائیوں سے نکال کر توحید کی شاہراہ پر لانے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ یہ موازنہ بھی کریں کہ اس فرض منصبی کو ادا کرنے میں ہم کہاں تک اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں اور جو واقعات آپ کی زندگی میں پیش آئے ہمیں ان سے کہاں تک مناسبت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اس ذمہ داری کو پس پش ڈال دیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ دھکے کھا کھا کر جس پیغام کو رسول اللہ نے ہم تک پہنچایا تھا اسے ہم دھکے دے دے کر اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں۔ کیا کسی کو کفر و شرک کی حالت میں دیکھ کر ہمارا دل بے چین ہوتا ہے؟ کیا کسی کو کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوتے دیکھ کر ہماری آنکھیں نم ہوتی ہیں؟ کیا طائف کے واقعہ کی کوئی جھلک ہماری زندگی میں پیش آئی؟ کیا خواب میں بھی دعوت کے لیے کسی گھاٹی میں نظر بندی کی سعادت ہمیں نصیب ہوئی؟ پھر ہم کیسے آپ کی امتی ہیں؟ امت کے کندھوں پر ڈالی گئی نافاقی ذمہ داریوں کا تقاضا ہے کہ ہم رسول اللہ کے اسوہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے فرض منصبی کو سمجھیں
اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دعوت ایمان کے لیے متحرک ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو وفا کرنے میں ہمتاً مصروف ہو جائیں اور امت کی زبوں حالی پستی و ذلت کا علاج اسی نسخہ شفا سے کریں جسے رسول اللہ نے امت کے ہر فرد کے ہاتھوں میں دیا تھا۔ اللہ ہم سب کو اپنا فرض منصبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد روشن شاہ قاسمی۔ عبداللہ بھائی پردیپ چنداہیر سے ایک ملاقات۔ اسلام قبول کرنے کی پاداش میں حرا کو زندہ جلا دیا گیا۔ احمد اواہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: عبداللہ بھائی، آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے ہاں پھلت سے ایک میگزین ارمغان کے نام سے نکلتی ہے۔ اس میں کچھ عرصے سے دسترخوان اسلام پر آنے والے نئے خوش قسمت لوگوں کے انٹرویو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کے لیے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جواب: احمد بھائی آنسو کو پوچھتے ہوئے کہا، مجھ جیسے ظالم اور کمینے آدمی کی باتیں اس مبارک میگزین میں دے کر کیوں اسے گندا کرتے ہیں؟ سوال: نہیں عبداللہ بھائی، ابھی میرے ابا جان حضرت مولانا محمد کلیم صاحب صدیقی کہہ رہے تھے، آپ کی زندگی اللہ کی قدرت کی ایک عجیب نشانی ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ آپ کا انٹرویو ضرور شائع کیا جائے۔ جواب: آپ کے ابھی اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے، میں اپنے آپ کو ان کا غلام مانتا ہوں، ان کا حکم ہے تو میں سر جھکاتا ہوں۔ آپ جو سوال کریں میں جواب دینے کو تیار ہوں۔ سوال: پہلے آپ اپنا تعارف کرائیے۔ جواب: اگر میں یہ کہوں کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے آج تک میں دنیا کا سب سے ظالم ترین، بدترین اور خوش قسمت ترین انسان ہوں بلکہ درندہ ہوں تو یہ میرا بالکل سچا تعارف ہوگا۔ سوال: یہ تو آپ کا جذباتی تعارف ہے، آپ اپنے گھر اور خاندان کے بارے میں بتائیے۔ جواب: میں ضلع مظفر نگر کی بڑھانا تحصیل کے ایک مسلم راجپوت اکثریت کے ایک گاؤں کے اہیر گڈریا کے گھر اب سے 42 یا 43 سال قبل پیدا ہوا۔ میرا گھرانہ بہت مذہبی، ہندو اور جرائم پیشہ تھا۔ والد اور چاچا ایک گروہ کے سرکردہ لوگوں میں تھے۔ لوٹ مار، ظلم خاندانی طور پر گھٹی میں پڑا تھا۔ 1987 میں میرٹھ کے فسادات کے موقع پر اپنے باپ کے ساتھ رشتہ داروں کی مدد کے لیے میرٹھ رہا۔ ہم دونوں نے کم از کم 25 مسلمانوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ اس کے بعد مسلم نفرت کے جذبہ سے متاثر ہو کر بجرنگ دل میں شامل ہوا۔ بابری مسجد کی شہادت کے سلسلہ میں 1990 میں شاملی میں کتنے ہی مسلمانوں کا قتل کیا۔ 1992 میں بڑھانا میں بہت سے مسلمانوں کو شہید کیا۔ بڑھانا میں ایک بہت مشہور نام کا بدمعاش مگر سچا مسلمان تھا جسے پورے علاقے کے غیر مسلم تھر تھراتے تھے۔ میں نے اپنے ساتھی کے ساتھ اس کو گولی ماری۔ اس مسلم دشمنی میں مجھ درندے نے ایک ایسی ظالمانہ حرکت بھی کی، دیر تک روتے ہوئے کہ شاید ایسی بربریت اور ظالمانہ حرکت آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کسی نے نہ دیکھی ہوگی اور نہ سنی ہوگی اور نہ خیال کیا ہوگا۔ پھر دیر تک روتے رہے۔